अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना जो सबक है पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात, इसमें हम जो उन्वान पढ़ेंगे वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिक होगा। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की वजूहात, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद और इसके अहम इदारे और आलमी अमन में किरदार अक़वाम मुत्तहिदा का। ठीक है बच्चों, आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 56 पे देखें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिक हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो है पस मंज़र का जायज़ा लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे पस मंज़र लिख सकते हैं। पहली जंग अज़ीम जो हुई थी 1914 से 1918 तक, ठीक है, उसके बाद 1919 में जो है एक लीग ऑफ नेशंस यानी अंजुमन अक़वाम कायम की गई थी, जिसका मकसद ये था कि दुनिया में मज़ीद ऐसी बड़ी आलमी सतह पर जंग और इससे होने वाली तबाहकारियों को रोका जाए। लेकिन ये जो है अंजुमन अक़वाम, ठीक है, जो 1919 में कायम की गई थी, अपनी अमन के सिलसिले में कोशिशों में नाकाम हो गई थी और दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई थी, जिसकी वजह से ये इदारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद जंग की तबाहकारियों को देखते हुए और इंसानी बिरादरी को, नूए इंसानी को आइंदा की जंगों से बचाने के लिए, नुकसानात से महफूज रखने के लिए बड़े ममालिक की सरबराहों की मुतादिद बार मुलाकातें हुई थी। बिल आखिर 1945 में जो है अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस बनाने का फ़ैसला कर लिया गया था। उस वक्त जो है 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को इसके जो है चार्टर की मंजूरी दी थी। ठीक है, और ये इदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया था। इसका सदर मकाम जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये जो अहम हैं वो आप अंडरलाइन कर लें मालूमात। ठीक है, ये आपके पेपर में MCQs में आती रहती है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा, ये तफसीली सवाल बोर्ड के इम्तहान में लाजमी आता है। ठीक है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का पस मंज़र था। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद क्या थे। इसका पहला मकसद था कि बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, ठीक है, कि अक़वाम और मुल्कों के माबैन अमन रखा जाए। उसके बाद दूसरा इसका मकसद है मुआशी और मुआशरती ताउन। फिर तीसरा इंसाफ की फराहमी और चौथा इसका मकसद इंसानी मसाइल का हल। ये भी आपके पेपर में बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आता रहता है तफसीली सवाल के अलावा। ठीक है, अब हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुदर्जा झेल 6 बुनियादी इदारे हैं। पहला है जनरल असम्बली, फिर है सलामती कौंसल और उसके बाद बच्चों तौलीती कौंसल। ठीक है, फिर मुआशी और मुआशरती कौंसल, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और सेक्रेटेरिएट। ठीक है, आप इनको भी अलग से ज़रूर निशान लगा लें। ये भी 2 नंबर का सवाल पेपर में आता रहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे कौन से हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के नाम लिखें। ठीक है, अब जो है हम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का तफसील से जायज़ा लेते हैं। पहला अक़वाम मुत्तहिदा का जो सबसे बड़ा इदारा है वो जनरल असम्बली है बच्चों। ठीक है, जितने भी रुकन ममालिक हैं वो जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं और ये इजलास हर साल सितंबर के महीने में मुनक्किद किया जाता है। ठीक है, सितंबर के तीसरे हफ्ते में आमतौर पर ये हर साल मुनक्किद किया जाता है और इसके जो ज़िम्मे काम है वो सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना, ठीक है, मुआशी और मुआशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना, नई रियासतों को रुकनीत देना और किसी रियासत की रुकनीत ख़त्म करना, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी और दुनिया भर में अमन के इक़दामात का जायज़ा लेना, ये जनरल असम्बली के फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है, ये आपकी किताब का अब सफ़ा नंबर 57 है। ठीक है, अच्छा, जनरल असम्बली के बाद बच्चों हम देखते हैं सलामती कौंसल के बारे में। अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा बड़ा और अहम इदारा सलामती कौंसल है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में मरकज़ी इंतज़ामिया की हैसियत रखता है। किस तरह से, ये हम आगे पढ़ते हैं। अब सलामती कौंसल के जो अरकान हैं
ان کی کل تعداد تو بچوں 15 ہے، لیکن 5 اس میں سے مستقل ارکان ہیں جو کہ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ویٹو پاور حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس مختلف وقفوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور اس کونسل کا صدر ہر مہینے منتخب کیا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 جو ہیں ممبر، ان کی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، لیکن 9 ارکان میں سے یہ لازمی ہے کہ یہ جو 5 مستقل ارکان ہیں یہ اس فیصلے میں شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک بھی منفی رائے دے دے، ٹھیک ہے، حامی نہ بھرے، تو اس چیز کو ختم سمجھا جاتا ہے۔ مستقل ارکان کو یہ جو اختیار حاصل ہے اسے ویٹو کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس کے ذمہ کیا کام ہے؟ سلامتی کونسل کے ذمہ امن و امان کا قیام ہے، بین الاقوامی تنازعات کا حل کرنا ہے، نئے رکن ممالک کو رکنیت دینا ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا تعین ہے اور مختلف سفارشات سلامتی یہ اسمبلی میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تولیتی کونسل۔ تولیتی کونسل کا جو ادارہ ہے یہ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد قوموں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ جو بہت زبوں حال اور پسماندہ حال قومیں ہوتی ہیں اور علاقے ہوتے ہیں ان کو اپنی تولیت میں یعنی نگرانی میں لے لیتی ہے اور وہاں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی یعنی ہر ضرورتوں کی، ان کی خوراک، رہائش، صحت، تعلیم، ان سب کی نگرانی کرتی ہے، اور یہ نگرانی اس وقت تک کرتی ہے جب تک یہ قومیں آزادی نہ حاصل کر لیں یا دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا ہے اور صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں معاشی اور معاشرتی کونسل ہے۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 54 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا چناؤ جو ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی مل کر کرتی ہے اور ہر رکن کی جو میعاد ہے یعنی مدت 3 سال ہے، اور یہ اس میں سے 1/3 ارکان جو ہے ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ارکان آ جاتے ہیں۔ کونسل کے اجلاس، معاشی اور معاشرتی کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے حصہ معروضی کے لیے بہت اہم معلومات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت اور حالات وقت کو دیکھتے ہوئے کوئی واقعہ ہو جائے تو معاشی اور معاشرتی کونسل کا خصوصی اجلاس کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے، اور معاشی اور معاشرتی کونسل کے جو ارکان ہیں وہ ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ اس کے ذمہ کیا کام ہے؟ انسانوں کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے، معاشی اور معاشرتی ترقی، اقوام عالم کے مابین کوششیں کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں، سائنس اور ثقافتی شعبوں میں تعاون ہے، دنیا میں بے روزگاری، غربت اور بیماری دور کرنا، اس کے لیے منصوبے بنانا، یہ معاشی اور معاشرتی کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ بچوں، اب ہم 5واں ادارہ جو ہے اقوام متحدہ کا بین الاقوامی عدالت انصاف یہ دیکھتے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف بہت اہم اس کا حصہ ہے۔ عدالت جو ہے بین الاقوامی عدالت انصاف، اس کے ججوں کی کل تعداد 15 ہے جو مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا چناؤ 9 سال کی مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہے۔ آپ ان سب کو ساتھ ساتھ نشان لگاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ملک سے جو ہے ایک سے زیادہ جج نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت اپنے فیصلے حاضر ارکان کی کثرت رائے سے منظور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ ریاستوں کے مابین تنازعات کو حل کرنا ہے اور اقوام متحدہ کے منشور میں اسے شامل کرتی ہے۔ تمام موضوعات جو بھی مقدمات ہوں بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک کے مابین دوسرے ملک کے مسائل، یہ ان کے مقدمات کی سماعت کرتی ہے اور بین الاقوامی قوانین کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو قانونی مشورے فراہم کرنا بھی عالمی عدالت انصاف کے ذمہ ہے۔ چھٹا ہم اقوام متحدہ کا اہم ادارہ دیکھیں تو یہ سیکریٹریٹ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے، ٹھیک ہے، اور نیو یارک میں قائم ہے۔ جتنے بھی ہیں سارے ادارے اقوام متحدہ کے، ان کے دفاتر اور ریکارڈ یہاں پہ ہوتا ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے۔ اس کی معاونت کے لیے بھی کئی سیکرٹری چنے جاتے ہیں۔
جنرل اسمبلی سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے. ٹھیک ہے، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل اس سیکرٹری کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے. تمام اداروں کے اجلاسوں کی کاروائیاں، خط و کتابت اور جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ محفوظ رکھنا سیکریٹریٹ کے اہم فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا. ہم نے پڑھا ہے اقوام متحدہ کے ادارے. ٹھیک ہے، اس کا پس منظر، قیام کے مقاصد اور اقوام متحدہ کے ادارے اور ان کے ذمہ کام. ٹھیک ہے.